بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ تم کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتی ہو کہ جو الزام میں نے تم پر لگایا وہ بے بنیاد ہے؟ نادیہ نے ضبط سے مٹھی بھیجتے ہوئے کہا تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے آپی، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے گر گرائی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو، بکواس کر رہی ہو۔ جس نے یہ تم پر الزام لگایا ہے وہ بے بنیاد نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شک تو مجھے تم دونوں پر کب سے تھا، لیکن ثبوت مجھے آج ملا ہے۔ نادیہ نے تلملاتے ہوئے کہا۔ کس نے الزام لگایا ہے مجھ پر؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کا خوبصورت چہرہ بھگو رہے تھے۔ جس نے بھی الزام لگایا ہے اس کی ابھی تم بات نہ پوچھو۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم سچی ثابت ہوئی تو اسے تمہارے روبرو لاؤں گی۔ ابھی فی الحال اگر تم سچی ہو تو اللہ پاک کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دو۔ نادیہ غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے وہاں کھڑے سب تماشیوں پر نظر ڈالی تھی۔ اسے جس پر مان تھا اس شخص نے تو اس پر نظر ڈالنے تک گوارا نہیں کی تھی۔ اس کا جیون ساتھی، اس کا ہمراز، اس کا شریک سفر۔ آفاق، میرا خدا جانتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ ہی کہہ رہی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہی عاجزی سے کہا۔ اس بدنصیب کا ہاتھ جیسے ہی اپنی مجازی خدا سے ٹکرایا تو وہ ایک جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ مت اپنی گندی ناپاک زبان سے میرا نام لو۔ شرم نہیں آتی اپنے بہنوئی کے ساتھ برا کام کرتے ہوئے؟ نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے تمہارے جسم سے۔ خدا سے ڈرو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس دن وہ تمہیں لگی نا تو اپنا حشر دیکھنا۔ آفاق نے غصے میں آ کر اس کے بالوں کی چٹیا کو کھینچتے ہوئے خود سے دور کیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے حقارت اور نفرت تھی، یہ جانے بغیر کہ کبھی وہ ان سب کی بڑی چہیتی رہی تھی۔ یہ تو ہر دل عزیز تھی، بڑے تو بڑے، چھوٹے بھی اس کے دیوانے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ماں کا دل جیسے کسی نے دھڑکنے سے روک دیا تھا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو جھٹلانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ایک اس کا دل تھی تو دوسری اس کی دھڑکن۔ اب کیوں سکتے میں آ گئی ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ نادیہ نے ایک بار پھر سے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ میرا خدا گواہ ہے بھائی، آپ ہی جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ آپ میرا یقین کریں، یہ سب کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی میرے لیے کفر کے برابر ہے۔ اس کے آنسو جاری تھے۔ اگر تم واقعی سچی ہو تو کلام پاک پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتی؟ ایک بار پھر غصے سے کہا گیا تھا۔ ایک ہی پل میں وہ آسمان سے زمین پر پٹکی گئی تھی، ایک ہی پل غیر بنا دی گئی تھی۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے، نہ کہ قسمیں کھانے کے لیے۔ مومن کی زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ آپ ہی آپ کا شوہر میرے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اس نے بھی اپنی سوئی کیفیت کو اتار پھینکا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، تم جھوٹی ہو، نادیہ نے جھٹ سے کہا، جو اس کی بڑی بہن تھی، جس کے شوہر کا الزام اس کرم و جلی پر لگا تھا۔ میں سب کچھ سن چکا ہوں، ابھی بھی میرا ضبط ہے جو میں خاموش کھڑا ہوں۔ آفاق نے غصیلی نظروں سے اپنی بیوی آئمہ پر نظر ڈالی تھی، جو سر جھکائے بس رونے میں مصروف تھی۔ اب اس بات کا ایک ہی حل میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ کب سے خاموش بیٹھی ماں نے باتوں میں حصہ لیا تھا۔ کون سا حل؟ آفاق نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ پل کے لیے کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی، بالکل ویسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان کے آنے کا اندیشہ ظاہر کرتی ہے۔ الزام میری بیٹی پر لگا ہے اور الزام لگانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر ہے۔ آئمہ نے کرب سے سر اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کا شوہر اتنا بڑا الزام کیسے اس پر لگا سکتا تھا؟ وہ تو اس کا محافظ تھا۔ اس شخص کی خاطر اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنے آپ تک کو مٹا ڈالا تھا۔ اپنی ساری زندگی اس نے اس شخص کی خاطر خود کو فنا کر دیا تھا۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ اس کے ساتھ تن کر کھڑی ہوتی تھی، اور جب اس کی باری آئی تو اس نے سب سے پہلے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کرب سے سوچے جا رہی تھی۔ اس کی ماں کے بولنے پر اس کا تسلسل برقرار نہ رہ سکا۔ الزام لگانے والے نے اب قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہوگا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ الزام آفاق میاں تم نے لگایا ہے اور اب قرآن پاک پر بھی تم ہی ہاتھ رکھ کر بتاؤ گے۔ ماں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا تھا، جس کے سنتے ہی آفاق میاں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے ٹشو نکال کر اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا تھا۔ میں کس خوشی میں قرآن پاک اٹھاؤں؟ گھر میرا برباد ہو رہا ہے، گھر میرا ٹوٹ رہا ہے، اور قسم ہی میں اٹھاؤں؟ اپنی پارسا بیٹی سے کہوں نا کہ اگر وہ سچی ہے تو قرآن اٹھائے۔ آفاق نے تیکھے لہجے میں کہا۔ آفاق، میرا خدا جانتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ سے کہا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ بس کر دو بی بی، تم جھوٹی ہو اس لیے تو قسم نہیں اٹھا رہی۔ نادیہ نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خدا کے لیے آپ ہی اتنا بڑا الزام نہ لگائیں کہ بعد میں پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے۔ یہ صلہ دے رہی ہیں آپ میری وفاؤں کا؟
ہر مشکل وقت پر آپ کا ساتھ دیا، نوکروں کی طرح آپ کی خدمت کی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہر اس مخلص انسان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جو بے لوث خدمت کر کے اپنا وقت کھو دیتا ہے۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھتے ہو یا نہیں؟ اس کی ماں نے اپنے داماد سے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ اس کی وجہ؟ کوئی وجہ؟ تم نے میری پارسا بیٹی پر الزام لگایا، تمہیں ثبوت دینا ہوگا۔ ماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا، کھلے بال سے روتی ہوئی، وہ سرخ آنکھیں، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، میلے کچلے سے کپڑے۔ وہ اس وقت حال سے بھی بے حال تھی۔ میں نے کہا تو ہے میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھاؤں گا، آفاق نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ روتی ہوئی آئمہ نے سر اٹھا کے اپنے ہم سفر کو دیکھا، جس پر اس سے خود سے بھی زیادہ مان تھا، جو آج ایک ہی پل میں ٹوٹ گیا تھا۔ اسے تو مان تھا کہ کوئی اور اس کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اس کا ہم سفر سب کے سامنے ڈٹ جائے گا اور کہے گا، خبردار جس کے بارے میں کوئی یہ غلط لفظ کہا سب کی زبان کھینچ لوں گا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے میری بیوی کو؟ دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن میری آئمہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنی آئمہ پر خود سے بھی زیادہ یقین ہے، لیکن یہاں تو کایا ہی الٹی تھی۔ اس کا ہم سفر اس کا مان توڑ رہا تھا، اس نے تو کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ مجھے وجہ بتا دو۔ ماں نے ایک بار پھر اس کا تسلسل برقرار نہ رہنے دیا۔ میں آفاق حیدر اپنے ہوش و حواس میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ آفاق، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، وہ ایک ہی پل میں آسمان سے زمین پر پٹ ہی گئی تھی۔ طلاق دیتا ہوں؟ ہائے اللہ، مجھ پر رحم کر۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش دی۔ طلاق دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ہونٹوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ آفاق طلاق دے کر سب پر ایک نظر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ تم ہمیں ایموشنل بلیک میل نہیں کر سکتی، سنا تم نے؟ تم اپنی بے گناہی کا ثبوت دو ہمیں، نادیہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا دامن کیچڑ سے پاک اور صاف ہے، میرا خدا جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، وہی میرا انصاف کرے گا۔ اس کا گلا روند گیا تھا۔ آپ بھی اتنا یاد رکھنا کہ اپنی پارسائی کا ثبوت اپنوں کے سامنے دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور جب آپ کے اپنے ماننے کو تیار بھی نہ ہو، آپ لوگوں نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ آج سے آئمہ آپ سب کے لیے مر گئی، میں آپ لوگوں سے بہت دور چلی جاؤں گی، اتنا دور کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملوں گی۔ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ اب بھی آنسوں سے تر بتر تھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، بالکل اس کے اندر کی طرح۔ اب ایک اور حل بھی ہے میرے پاس، ماں نے درد بھری آواز میں کہا۔ کون سا حل؟ نادیہ نے بے قراری سے کہا۔ اب تمہارے شوہر کو بلانا ہوگا۔ اگر اس نے بھی یہی کہا کہ آئمہ نے اس کے ساتھ برا کوئی کام کیا ہے، تو خدا کی قسم میں آپ سب کے سامنے آئمہ کا قتل کر دوں گی۔ میں اپنے اس خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، نادیہ کے شوہر ریحان نے اگر یہی کہہ دیا تو اس خنجر سے اس کا سر قلم کرنا میرا انصاف ہوگا۔ نادیہ کی ماں نے سب پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ نادیہ نے فوراً کال کر کے اپنے شوہر کو بلایا تھا۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ ریحان بے چینی سے بولا تھا۔ اس سے بھی پتا تھا گھر میں کب سے کوئی نہ کوئی کھچڑی پکڑی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ تم فوری امی کے گھر آؤ، تبھی پتہ چلے گا نا، نادیہ نے غصے میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ تبھی نادیہ کا شوہر گھر میں داخل ہوا، جسے فون کر کے بلایا گیا تھا۔ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتی ہو جو الزام تمہاری بیوی نائمہ پر لگایا وہ جھوٹا ہے۔ ریاض نادیہ کا بھائی ہے، نادیہ نے کے شوہر ریحان کے سلام کا جواب دیتے پوچھا۔ ریحان نے سب پر نظر ڈالی تھی۔ آپ سب کھل کر بتائیں کون سے الزام کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے ناسمجھی میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تیری بیوی کا کہنا ہے آئمہ اور تم نے کوئی غلط رشتہ استوار کیا ہوا ہے۔ تم سچ سچ بتاؤ، کیا یہ بات سچ ہے؟ نادیہ کی ماں نے لفظ پر لفظ بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے اپنی ساس کو دیکھا، پھر اپنی بیوی پر نظر ڈالی تھی۔ روتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اپنی بہن آئمہ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سامنے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس نے پیچھے پلٹ کر سب کو ایک بار پھر سے دیکھا تھا۔ سب کی نظروں میں حیرت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ہاں، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آئمہ میری بیٹی ہے اور میری بہن ہے، میری ماں ہے، جو رشتے میرے اللہ نے محرم رکھے ہیں وہ سب ہے آئمہ۔ نادیہ اور آفاق نے جو بھی بکواس کی وہ سراسر الزام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صوفے سے لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گری تھی۔ اس میں اب اپنوں کو دیکھنے کی سخت نہیں بچی تھی۔ وہ اپنوں کا سر جھکے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ تو سب سے پیار کرتی تھی، تو وہ کیسے سب کے جھکے سر دیکھتی؟ سب اس کی طرف بھاگے، پر وہ تو کب کی اللہ کے پاس جا چکی تھی اپنوں کی شکایتیں لے کر۔ ختم شد۔ اپنوں کی بے رخی کھا جاتی ہے انسان کیسے کیسے۔